حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ہم کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی. صراط مستقیم سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی. وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور کچھ لکیریں اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف بھی اللہ کے نبی نے لکیریں کھینچی اور فرمایا وَقَالَ هَذِهِ السُّبُلُ وَعَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ. اس سیدھی لکیر کے آس پاس جو لکیریں ہیں یہ وہ راستے ہیں صراط مستقیم سے دائیں اور بائیں جانب، یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعوہ الیہ، اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں، اغیار نے، یہود و نصارہ نے جو سیدھی راہ تھی اسلام کی، جس پٹی سے 1400 سال تک امت مسلمہ چلتی رہی، اب کچھ لوگوں نے جو ہمارے دشمن ہیں یہود و ہنود، انہوں نے اس راستے کو جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو انہوں نے مشتبہ کر دیا. کچھ تو ہمارے بیچ میں سے ایسے افراد نکلے جن کا دعویٰ تو صراط مستقیم کا ہے، لیکن وہ ہے نہیں صراط مستقیم کے اوپر. صراط مستقیم کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے. ان کی دی ہوئی نظریات، یہود و نصارہ کے جو افکار ہیں، اور ان کے اشاروں پر یہ چلنے والے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا تو وہ قرآن ہے، اس کے زبان احادیث مبارکہ کے الفاظ سے رد اللسان ہے، کلمات تو قرآن و حدیث کے وہ پڑھتا ہوگا، لیکن اس سے جو وہ نتیجہ نکالے گا، اس کا جو وہ مفہوم بیان کرے گا، وہ اسلامی تعلیمات سے جو 1400 سال تک امت مسلمہ کے ائمہ ہمیں بتاتے رہے، ان سے یکسر مختلف ہوئے. کسی کی داڑھی نہیں، داڑھی رکھتا نہیں، کوئی تو قرآن کو مانتا نہیں، حدیث کو نہیں مانتا. اہل قرآن کے نام سے کوئی سامنے آ جاتا ہے، کوئی منکر حدیث کے نام سے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، یہ تو 150 سال بعد کی لکھی ہوئی ہے، لہٰذا ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلیں گے. حالانکہ ان کا یہ دعویٰ قرآنی تعلیم کے ہی خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز اللہ کے نبی تمہیں دے دیں، جس کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، جو چیز وہ آپ کو دے دیں، جو بات آپ کو کہیں کہ اس کو کرنا ہے، اس کو اللہ فرماتے ہیں آپ نے کرنا ہے. اور وَمَا نَهَاكُمْ، جس کام سے، جس بات سے رسول آپ کو روکے، آپ کو منع کرے، فَانْتَهُوا، تو اس سے آپ رک جاؤ. صریح الفاظ قرآن مجید کے کہ جو نبی دے دیں اس کو لے لو. اب نبی جو دے گا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے نبی کوئی بات نہیں کہتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس کے ترجمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کو درجنوں ایسے افراد ملیں گے جو پڑھتے تو قرآن ہوں گے، کلمت حق یرید بها الباطل، بات تو وہ حق کی کریں گے، لیکن اس سے جو مراد ہوگا، جو مفہوم نکلے گا، وہ باطل ہوگا۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کے ذریعے سے یضل گمراہ ہوں گے، پڑھیں گے تو وہ قرآن لیکن ہوں گے گمراہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھیں گے قرآن لیکن ہدایت پا لیں گے۔ اب مستشرقین کو لے لیں، انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، قرآن کو، احادیث مبارکہ کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں پر کوئی اعتراض، مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا، لیکن اللہ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، اللہ نے ان کے دل کھول دیے اور وہ مسلمان ہوئے۔ اور کچھ مسلمان اپنی طرف سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی کے رہنمائی کے بغیر، کوئی استاد پکڑے بغیر، تو وہ گمراہ ہوئے۔ انہوں نے قرآن کی اندر ایسی تحریف کی، تحریف لفظی، ایسی تعویلیں کی جو 1400 سال کے جو ائمہ گزرے ہیں، 1400 سالوں کے اندر، وہ ان کی تعویل سے بہت مختلف ہے۔ تو یہ استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے نام سے، اسلام کا لباس پہن کے، اسلام کا حلیہ بنا کے سوشل میڈیا کے اندر۔ اور آج کل ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل، اس کی ترجیحات کا مرکز سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں، ہو سکتا ہے علماء کا اس سے مجھ سے اختلاف بھی ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے اندر آئیں اور اپنی بات، جہاں سے دشمن وار کرتا ہے ہمارے اوپر، اسی کو ہم اپنا مورچہ بنائیں۔ اس کی تعلیم قرآن کے اندر ملتی ہے نہیں۔ فَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کل مرصد، ہر جانب مورچہ بنائے رکھیں۔ دشمن جہاں سے آپ پر اٹیک کرتا ہے، آپ بھی اسی پائے کا مورچہ بنائیں۔ دشمن اگر قلم کے زور سے ہمیں زیر کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قلم کے زور سے اس کا مقابلہ کریں۔ اگر دشمن کے پاس خطابت کے ذریعے سے دشمن اگر ہم پر وار کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی اسٹیج بنا لیں۔ اگر دشمن تعلیم کو اپنا اسلحہ بنا کے ہمیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے، یا ہمارے نظریات کے اندر اپنے نظریات کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان شعبوں کا رخ کریں۔ ہم مولوی مساجد کے اندر محدود ہو کے نہ رہیں، مدارس کے اندر محدود ہو کے نہ رہیں۔ فَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ پر عمل اسی وقت ہوگا، تب ہی ہوگا جب دشمن کو جس مورچے پر ہم دیکھیں، ہم بھی اسی طرح کا مورچہ بنا لیں۔ دشمن اگر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے اندر آئیں، کیونکہ آج کل 50% سے زیادہ افراد، نوجوان ہوں، وہ لیڈیز ہوں یا کہ وہ بڑے عمر کے لوگ ہوں، وہ سوشل میڈیا ہی کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئیں اور صراط مستقیم جو اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے، اس میں ہم اپنے نوجوان نسل کی رہنمائی کریں۔ اگر ہم مساجد تک محدود رہیں، مدارس تک محدود رہیں، تو نوجوانوں کے جو اذہان ہیں یہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مساجد کی طرف
مولویوں کی طرف رخ نہیں کرتے، یا تو وہ شرماتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی کہ وہ مولوی صاحبان کے پاس نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پیغام کسی بھی ذریعے سے ان تک پہنچا دیں، چاہے اس کے لیے سوشل میڈیا کا ہمیں استعمال کرنا ہی پڑے، ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس نیت سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ نہ ہو کہ دکھلاوے کے لیے، دکھانے، اپنی شہرت کے لیے، شہرت پسندی کے لیے۔ ہاں جب یہ نیت کے اندر جب اس کی آمیزش ہوگی، ہاں پھر تو وہ نہیں ٹھیک، پھر تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ مسجد کے اندر اور اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے ذکر اللہ کرنا ہی اس سے بہتر ہے۔ تو گزارش یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں جتنا ہو سکے، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنا ہو سکے تیاری کر لو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت بنائے رکھو ان کے خلاف، جتنا ہو سکے، جس انداز سے بھی ہو سکے، جس انداز سے بھی ہو۔ دشمن کے ارادوں کو کرنا ہو اگر باطل، دشمن کے ارادوں کو کرنا ہو اگر باطل، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو۔